الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہر ایک انسان ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے، شان کو بیان کرتا ہے۔ عاشق رسول نائب صدیق اکبر سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عزم ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے مقام کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ اس بات سے یہ پتہ کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، جس کے سکون قلب کے خاطر اللہ رب العزت آیت نازل فرماتے ہوئے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جب پریشان ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق، تب اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی۔ آپ یار غار کے واقعے کو یاد کیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہیں کہ کہیں کوئی کفار آ کر جن سے میں اپنی جان سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ محبت کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ پریشان حضرت ابو بکر صدیق اتنا ہو گئے اس بات سے کہ اللہ اکبر، اللہ قرآن مقدس کی آیت نازل فرما رہا ہے، فرماتا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اپنے یار سے فرماتے تھے۔ کون فرماتے تھے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو، اطمینان ہو جاؤ، کیونکہ اللہ مدد فرمائے گا۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو بکر کے مقام کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمیں جب میرے نبی علیہ السلام کے مقام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو ان کے محبوب کے مقام کو کیا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ یار غار مزار سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ بلند ہے پیاری۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حضرت علی بیان فرما رہے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق ایک دن پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ اچھا بتاؤ تم میں سب سے بہادر کون ہے؟ سب میں سے بہادر کون ہے؟ ہر ایک انسان حضرت علی کی شجاعت جانتا تھا، بہادری جانتا تھا کہ جس مارکے میں، جس سب میں، جس لڑائی میں حضرت علی چلے جاتے، اس لڑائی اور اس سب کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتے تھے۔ سب نے کہا علی آپ ہی ہیں، تو حضرت علی کہتے نہیں میں نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا اب آپ ہی بتائیے کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سب سے زیادہ کوئی بہادر ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہ بھول گئے اس دن کو
جب خیمہ رسول کی حفاظت اور نگہبانی کرنی تھی تو کون کر رہا تھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی کر رہے تھے۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوئی، کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ تیر آئے تو سب سے پہلے ابو بکر کے سینے کو چھلی کری، نیزہ آئے تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو لگے، تلوار آئے تو سب سے پہلے ابو بکر کی گردن کٹے۔ مصطفیٰ علیہ السلام پر آنچ نہ، یہ عشق تھا ان کا، یہ عشق تھا یاروں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم عشق سے کوسوں دور ہیں۔ جو راستہ بھٹک گئے ہیں ان سے گزارش ہے، آ جاؤ یار مصطفیٰ کی چوکھٹ پر، پھر دیکھو کیا سے کیا ملتا ہے جب کوئی حضور سے عشق کرتا ہے۔ ایک لیلا مجنون نے عشق کیا تو ان کی اوقات ختم ہو گئی، لیکن حضرت بلال حبشی نے حضور سے عشق کیا تو حضور نے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا۔ یہ ہے عشق کا، جب کوئی حضور سے عشق کرتا۔ دیکھیں یار غار مصطفیٰ حضور کے پہلو میں سو رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ یہ ہے عشق، یہ حقیقی عشق ہے۔ یہ دنیا میں آج جو عشق کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ حضور سے عشق کرو یار، حضور سے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر آپ کی کونیت، اسی سے آپ مشہور بھی ہو گئے، ابو بکر اسی سے، اور صدیق و عتیق لقب ہے، اور آج مشہور یہی ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ صدیق لقب ہے، عتیق لقب ہے۔ آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان، اور والدہ محترمہ یعنی ان کی امی کا نام ام الخیر سلمہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب کہاں جا کر ملتا ہے تو آؤ بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب 7ویں پشت میں ہمارے حضور سراپا کرم ہی کرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب سے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان حضرت ابو بکر صدیق پیدا کب ہوئے تو آپ واقع فیل کے تقریباً 2.5 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ قیمت پر خرید کر آزاد فرمایا۔ کافروں کو اس پر حیرت ہوئی، کس لیے؟ اس وجہ سے کہ حضرت بلال جو تھے نا کالے تھے، کسی کام کے نہیں تھے، ایک غلام تھے، کوئی شہرت نہیں تھی مکے میں، لیکن پھر بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زیادہ مال دے کر انہیں آزاد کرا دیا۔ اس پر کافروں کو حیرت ہو گئی کہ ابو بکر نے اس ناچیز کو، اس نکمے کو، اس حقیر کو کیوں اتنا زیادہ مال دے کر آزاد کرایا۔ یہ کہنے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ ان پر بلال کا کوئی بڑا احسان ہو گیا ہے، احسان ہوگا، کوئی احسان ہوگا بلال کا حضرت سیدنا صدیق اکبر پر، اس لیے اتنی زیادہ قیمت دے کر بلال کو آزاد کر دیا، اس نکمے کو، اس سیاہ چہرے والے کو آزاد کر دیا، اس وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کوئی عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ فرما رہا ہے، اور جب اس سے دور رکھا جائے گا، کس سے؟
دوزخ سے، جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ سترا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں، جس کا بدلہ دیا جائے گا، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کیا ہے، دیکھیں آیت، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا، کیا فرمایا جا رہا ہے، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا، کس سے؟ جہنم سے، دوزخ سے۔ کس کو؟ جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو سب سے بڑا نیک پرہیزگار متقی، جو اپنا مال دیتا ہے کہ سترا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں، جس کا بدلہ دیا جائے گا، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے صاف طور پر ظاہر فرمایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تھا، کسی اس کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ہی ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بہت سے غلاموں کو خرید کر آزاد کرایا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا سے دعوت اسلام دی تو سب سے پہلے جس پاک قلب نے نور ایمان کو قبول کیا، اپنے دل کو اسلام کا کاشانہ بیان بنایا اور غلامی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلادہ اپنے گلے میں پہنا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی، جس کی تعریف و توصیف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں آیتیں نازل کی، اور ان کی شان و عظمت میں خود نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فضائل بیان فرمائے ہیں جن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں ممتاز اور یگانہ نظر آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ نے سنا کہ سب سے پہلے اگر کسی نے مصطفیٰ علیہ السلام کے دل کو مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت سے اپنے دل کو منور کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یعنی سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کون صدیق اکبر جن کے والد، بیٹا، پوتا صحابی ہوئے؟ اللہ اکبر۔ کون صدیق اکبر جن کے کردار و گفتار میں، اقوال و افعال میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت تھی، جن کی خلوت و جلوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جس کو حاصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور صحابہ کرام کی امامت تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار تھا اور یار مزار بھی۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے کہا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر کے مقام کو سمجھنا عام بات نہیں ہے پیارے۔ دیکھیں تم، جس کی خلوت و جلوت میں رسول اللہ کی سنت، اللہ اکبر، جن کے گفتار و افعال میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت تھی، اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار سابقین اولین میں ہے۔ بہت سے صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مشہور محدث حضرت مومن بن مہران سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ابو بکر پہلے اسلام لائے یا حضرت علی؟ تو انہوں نے جواب دیا واللہ لقد آمن ابو بکر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ بحور راہب، یعنی حضرت ابو بکر تو بحیرہ راہب کے زمانے ہی میں مسلمان ہو چکے تھے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ابن عسا کرنی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا اول من اسلم من الرجال ابو بکر، کہ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بعض صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے فرمایا سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ہیں، اور کچھ حضرات نے یہ کہا کہ سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام میں داخل ہوئی۔ ان تمام اقوال کی روشنی میں سراج الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں تطبیق فرمائی کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، عورتوں میں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عشق کرنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر سے سبق حاصل کرو کہ کس طرح حضور سے عشق کیا جاتا ہے۔ ہمیں تکلیف تو ہو جائے لیکن محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ یہ عشق ہے میرے پیاری، ایسا عشق کرو حضور سے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب دن اپنے چادر نور کو سمیٹا، اجالوں کی جگہ اندھیروں نے اپنی کالی زلفوں کو کائنات پر وسیع عریض کیا، تو رات ہو گئی تو قافلہ ایک گرجا گھر کے قریب ٹھہر گیا، سب سو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی محو خواب تھے۔ کیا دیکھا کہ چاند میرے قریب آ رہا ہے، سبحان اللہ، اور میں اسے اپنی گود میں لے رہا ہوں۔ خواب سے بیدار ہو گئے، گرجا گھر کے راہب سے خواب بیان کیا۔ بحیرہ راہب نے حضرت ابو بکر صدیق سے آپ کا نام پوچھا، آپ نے ابو بکر بتایا۔ پھر راہب نے سوال کیا کہ آپ کا وطن کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میرا وطن مکہ ہے۔ پھر سوال کیا کہ آپ کا خاندان کون سا ہے؟ آپ نے کہا میرا خاندان قریش ہے۔ بتایا تو بحیرہ راہب کہنے لگا اگر آپ کا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ نبی آخر الزمان شافع یوم محشر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان میں آپ کے خاندان قریش میں اور آپ کے وطن مکہ میں مبعوث ہوں گے، اور آپ دنیا میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں وزیر اور بعد وصال خلیفہ ہوں گے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرمائیں گے تو غار سور میں قیام کریں گے، اس حال میں کہ تمہاری گود میں ان کا سر ہوگا۔ بحیرہ راہب سے خواب کی تعبیر سننے کے بعد حضرت ابو بکر جب دار الحرم مکہ شریف پہنچے تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ شریف پڑھائیں اور اسلام میں داخل کر لیجیے۔ کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں عرض کیا جو نبی رسول ہوتا ہے اس کو معجزہ عطا کیا جاتا ہے، کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ ایمان مضبوط ہو اور قلب کو
اطمینان نصیب ہو۔ میرے آقا نبی رحمت شافع یوم محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ملک شام تجارت کے غرض سے گئے تھے، رات کو سوئے، خواب میں دیکھا، بحیرہ راہب سے خواب بیان کیا، کیا راہب نے جو تعبیر بتائی وہ میرا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر ہکا بھکا ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ملک شام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے غرض گئے تھے، رات کو سوئے، خواب دیکھا، بحیرہ راہب سے خواب بیان کیا، راہب نے جو تعبیر بتائی وہ میرا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ قربان جائیں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تشریف فرما ہے مکہ شریف میں اور ملک شام کے خواب کو بیان فرما رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، گویا ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا امتی کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، میری نظر میں ہے، وہ مجھ سے چھپا نہیں ہے، میں اسے ہر حال میں دیکھتا ہوں۔ اے گناہ کرنے والوں، اے ظلم کرنے والوں، شراب پینے والوں، زنا کرنے والوں، ٹھہر جاؤ یاروں، کیا منہ دکھاؤ گے مصطفیٰ کریم کو؟ ہر حال میں حضور علیہ السلام سب کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شرم کرو، توبہ کر لو، توبہ کا در کھلا ہے، اور سب سے زیادہ اگر کسی سے عشق کرو تو حضور سے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عبد الرحمن تمیمی نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے کسی کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے تردد کیا علاوہ ابو بکر کے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ علاوہ ابو بکر کے۔ جب میں نے ابو بکر پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر تردد کے اسلام قبول کر لیا اور میرا ساتھ دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ بغیر کسی تردد کے حضور علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے، ان کے دامن کو پکڑ لیا، اور آج کہاں ہیں سب جانتے ہیں۔ مقام بڑا بلند ہے پیارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ان کی شان سنو۔ اللہ کے دوست امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں جن سے شیطان بھی ڈرا کرتا ہے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ حضرت ابو بکر کے ایمان کو اور تمام زمین کے مومنوں کے ایمان کو وزن کیا جائے تو حضرت ابو بکر کے ایمان کا پلہ بھاری رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرما رہے ہیں کہ تمام زمین کے مومنوں کہ ایمان کو وزن کیا جائے تو حضرت ابو بکر کا ایمان کا پلہ بھاری رہے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور فرماتے تھے کاش وہ عمر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جتنے تارے ہیں نیکیاں میرے عمر کی ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا شیطان بھی میرے عمر سے ڈرتا ہے، یہ عمر فرما رہے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین، حضرت مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لوگ جب اپنے ایمان کو چھپاتے تھے،
لوگ جب اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، مگر حضرت ابو بکر صدیق اپنے ایمان کو علی الاعلان ظاہر فرماتے تھے۔ کون بیان کر رہے ہیں ان کی شان کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین اختلاف عوام میں پھیلا رہے ہیں، پیارے ان سے بچو، ان جاہلوں سے دور رہو۔ ہر صحابی کا مقام بلند و بالا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت بے شمار ہے پیارے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ و افضل بارگاہ خدا اور رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مقبولیت و محبوبیت کا یہ حال ہے کہ آپ کی شان میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق سے محبت فرمایا۔ آج یار غار بھی یار مزار بھی ہیں، اور کل حضور علیہ السلام کے ساتھ جنت میں بھی ہوں گے۔ قرآن نے ان کو ثانی اثنین کہہ دیا، ثانی نہیں خدا کی قسم یار غار کا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق سے سبق حاصل کیجئے، ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے، اور ان کی سیرت کو اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ مصطفیٰ کی شان اور آپ کے دلوں میں، آپ کے بچوں کے دلوں میں محبت، الفت پیدا ہو۔